الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، فرما دیجئے بے شک میری نمازیں اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الاضحیٰ میں قربانی انتہائی محبوب ترین عمل اور مقبول ترین عمل ہے، مگر فقہا کا اس بات میں اختلاف ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت واجب کی ہے یا سنت کی ہے۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصریح کے مطابق ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قربانی کا عمل سنت موقدہ ہے، یعنی امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک اور ائمہ احناف کے نزدیک مالدار اور مقیم پر قربانی واجب ہے۔ البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قربانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور صاحبین یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک سنت موقدہ ہے۔ فقہاء کرام کا یہ اختلاف احادیث اور روایات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، جس میں اس کے شرعی حکم کے اندر اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ قربانی کرنا ایک بہت فضیلت والا عمل ہے، چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عامل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا نحر یعنی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں جو خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو، اور قربانی کا وہ ذبح کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون قبل اس کے کہ زمین پر گرے یعنی ذبح کرنے کے ارادہ کے وقت ہی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے، لہذا تم اس کی وجہ سے یعنی قربانی کو اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ کیا کرو۔ یہ روایت جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ وہ فرماتے ہیں قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرما رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنہ، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت زید بن ارقم راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا ثواب اور اجر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے اور بکری کی قربانی کرنے میں کہ جن کے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ صوف یعنی دمبا، بھیڑ اور اونٹ کی جو اون ہے اس کے بدلے میں کیا ثواب ملتا ہے؟ تو فرمایا اون کے ہر بال کے بدلہ میں بھی ایک نیکی ہے۔ یقیناً قربانی ایک عظیم یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم امتحان میں بڑی کامیابی کی یاد کے لیے ہے، اور بطور عبادت مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں۔ اصل بنیاد قربانی کی یہی ہے اور اسی کی طرف اس حدیث پاک میں اشارہ ہے، لیکن مسلمان جو بقرہ عید کے دن اس پر عمل کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اطاعت اور آپ کے فرمان کے نتیجے میں کرتے ہیں، جو در حقیقت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ ان احادیث اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کی جو شرعی حیثیت ہے وہ واجب کی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پتہ چلتی ہے ان احادیث و روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قربانی کا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال تک مقیم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال میں مسلسل قربانی کرتے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تسلسل اور آپ کا یہ تواتر قربانی پر اس بات کی بین اور واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو انتہائی اہم اور ضروری سمجھ کے کرتے، اور یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کی فضیلت، اس کو ذبح کرنا اور اس کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ چنانچہ جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت کے اندر ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے خون کو بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا ایک بہت بڑی فضیلت اور اہمیت والی چیز ہے۔ ہمارے اس زمانے کے اندر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کو کاٹ کر ان کے گوشت کو غربا مساکین کے اندر تقسیم کرنا، کچھ جدت پسند اور روشن خیال قسم کے لوگ اس کو فضول اور لا یعنی عمل بتلاتے ہیں، حالانکہ احادیث متواترہ اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہی بہترین عمل ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر غلطی یہ کی جاتی ہے کہ دین کے مختلف احکام کو دین کے ہی مختلف احکام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یوں کہے گا کہ قربانی کے جانور پر لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی غریب، مسکین، محتاج اور فقیر کی مدد کر دی جائے۔ بھلا ایک جانور کو ذبح کر کے اس کو کاٹ کر اس کا خون بہا کر کسی کو کیا حاصل ہوگا؟ اور جبکہ قربانی کے دنوں میں لاکھوں کروڑوں جانور پوری دنیا کے اندر ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے ان کے جو اخراجات ہیں، جو اس کی قیمتیں ہیں، ان کو غربا، مساکین اور ویلفیئر اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ حالانکہ شریعت کے احکام میں یہ بات بین طور پر، واضح طور پر ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا ہماری شریعت کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ لہذا قربانی، حج، عمرہ اور دیگر شرعی احکام جیسے مساجد، مدارس کی تعمیر کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنانا کہ ان کاموں میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے غریبوں مسکینوں میں خرچ کیا جائے، یہ انتہائی درجے کی جہالت اور دین اسلام کی تعلیمات سے ناآشنائی کی دلیل ہے۔ جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں، سب سے پہلے انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس ہاتھ میں جو موبائل پکڑا ہے کتنے لاکھ کا ہے۔ کسی کے پاس 20,000، کسی کے پاس 30,000، کسی کے پاس 50,000، یہاں تک کہ لاکھوں کی قیمت میں موبائل فون ہوتے ہیں۔ اب موبائل فون کا اصلی مقصد ہے کسی سے رابطہ قائم کرنا، بات کرنا، تو آپ تو وہ 10,000 اور 5,000 روپے والے موبائل میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے کے موبائل کو فروخت کر کے باقی کی قیمت غریبوں مسکینوں میں خرچ کر دیں اور اپنے لیے بقدر ضرورت اتنا سا موبائل لے لیں کہ جس میں وہ فون پہ بات کر سکیں۔ اسی طرح ایک آدمی کسی مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ایک قیمتی مکان یا پلاٹ لیتا ہے، تو اس کے بجائے وہ کسی دور دراز کے علاقے میں سستا سا زمین کا ٹکڑا اور پلاٹ یا مکان لے کر باقی کے جو لاکھوں روپے بچتے ہیں وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ ایک آدمی 50 لاکھ روپے کی گاڑی لے کر پھرتا ہے، تو وہ اپنی گاڑی کو بیچ کر تو 10 لاکھ روپے والی گاڑی لے اور باقی کے 40 لاکھ وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے۔ لیکن اس طرح کے مستشرق اور بے دین اور دین اسلام سے ناآشنا لبرل اور سیکولر قسم کے لوگ دینی تعلیمات کو ہی حد سے تنقید بناتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کا مقصد نہ تو غریب کی مدد کرنا ہے، نہ ہی غریب کی حاجت روائی کرنا ہے، بلکہ اصل مقصود ان کا دینی عبادات اور دینی تعلیمات کو مجروح کرنا ہے۔ لہذا ان احادیث و روایات کو اور قرآن حکیم کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ
کہ قربانی کا عمل ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے اور ہم نے اس دن قربانی ہی کرنی ہے، لہٰذا باقی اور دنوں میں ہماری شریعت نے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، فقیروں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے، اور الحمدللہ مسلمانان عالم اس پر بھی دل و جان سے عمل کرتے ہیں۔ قربانی کے فضائل اور مسائل کے سلسلے کا یہ پہلا حصہ تھا، انشاءاللہ اس کے بقیہ حصے بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔